جنگ موتا. یہ موتا جو ہے ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ طیبہ اور شام کے بیچ میں ہے. آج کل جارڈن جس کو کہا جاتا ہے ایک ملک کا نام ہے اور اس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے، وہاں یہ مقام پڑتا ہے. اس زمانے میں وہاں پر عربوں میں نصرانی عقیدے کے لوگ بستے تھے، اور بادشاہ روم کا وہاں کا جو بادشاہ تھا مقام موتا کا، بادشاہ روم کا باج گزار تھا، یعنی ٹیکس پے کرنے والا تھا، اس کے ماتحت تھا. اب یہ جنگ کی نوبت اس لیے آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے 6 سال جب سلاطین کو دعوتی خطوط ارسال فرمائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کو حضور نے اپنا قاصد بنا کر، جن کا نام تھا حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ، قیصر روم کی طرف بھیجا. تو اس زمانے میں جو یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، سپر پاور، براہ راست اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. تو امر غسانی نام کا ایک شخص جو اس کا ماتحت تھا قیصر روم کا، اس کے یہاں یہ سرکار کے قاصد سرکار کا پیام لے کر پہنچے. تو یہ اس خط کو وہاں پہنچانے کے بجائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اور یہ اس زمانے میں بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. آج بھی کسی قاصد یا نمائندے کے ساتھ اگر کوئی کسی بھی قسم کی بدتمیزی، گستاخی یا کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس کا یہ قاصد ہے اس کے ساتھ یہ حرکت کی گئی. پھر اس اثنا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع بھی پہنچی کہ قیصر روم ایک لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 صحابہ کا ایک لشکر تیار فرمایا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ان کو یہ سارے لشکر کا حضور نے ذمہ دار بنایا، سپہ سالار بنایا، اور اس لشکر کو حکم دیا کہ وہ مقام موتا تک جائیں. اور یہ عمر غسانی جس نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا تھا، اس کے یہاں پہنچ کر ان کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان سے جنگ کریں. اور اس جنگ کے دوران اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لیں گے. اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کے مقام پر آئیں گے. اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنے طور پہ منتخب کر کر اپنا امیر بنا لے. یہ لشکر نکلا، اور جب یہ لوگ مقام موتا کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خود قیصر روم ایک بہت بڑی فوج جس کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی وہ لے کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اب جو مسلمانوں کی فوج میں ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ شریف کو اس بات کی اطلاع پہنچانی چاہیے، مزید فوج اور کمک کا انتظام کیا جانا چاہیے. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ اے ساتھیو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکل چکے ہیں، اور اب ہم رک کر انتظار نہیں کر سکتے، اور ہمارا مقصد جنگ میں جا کر فتح حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور شہید ہو جانا ہے. اور ایسی جوشیلی تقریر انہوں نے کی کہ مسلمانوں میں ایک عظیم جوش پیدا ہو گیا، اور صرف 3000 کا لشکر اس مقام پر پہنچا. تو اتنی بڑی جو مخالفین کی اور دشمنوں کی تعداد تھی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ کتنی بڑی تعداد تھی کفار کی، مخالفین کی، دشمنوں کی، کہ جیسے ایک سیاہ رنگ کا اگر گھوڑا ہو، اس زمانے میں ایسی مثالیں دے کر سمجھاتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس
گھوڑے، اونٹ، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو مثال دی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ کفار کا جو لشکر تھا وہ سارے گھوڑے پر جیسے سیاہ رنگ ہوتا ہے ویسے تھا، اور اس کے چہرے پر ایک چھوٹا سا اگر سفید رنگ کا ٹپکا ہو تو بس وہ ٹپکا جو نظر آتا تھا وہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ تو اتنا مقابلے میں کوئی بیلنس نہیں تھا، کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا تھا تعداد کے اعتبار سے، لیکن فرق یہ تھا یہ جو چھوٹی سی تعداد تھی وہ لوگ جذبہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والے تھے، شہادت کا جذبہ اور تڑپ لے کر میدان میں اترے تھے۔ تو اس سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں بات تعداد کی نہیں، استعداد کی آ جاتی ہے، یہاں پر بات کیفیت کی آ جاتی ہے، یہاں پر حرارت کس میں ہے؟ جس میں ایمان ہے، جس میں جذبہ شہادت ہے۔ اب ساری یہ جو مخالفین کی فوج تھی وہ صحابہ کو گھیر لی، اسی طرح جیسے سیاہ گھوڑے کی سیاہی اور مختصر سفیدی کی مثال دی گئی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کافروں پر ٹوٹ پڑے، لیکن مخالفین ایک زوردار حملہ کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے اور 80 زخم ان کے جسم پر آئے۔ یہ وہ زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ جو غلام تھے سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ سچے وفادار، سچے محبت سے سرشار شخصیت، کہ جب ان کے والد اور بھائی ان کو آزاد کروانے آئے تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ مجھے ایسی آزادی سے محمد عربی کی غلامی زیادہ پسند ہے، شہید ہو گئے۔ پھر سرکار کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سرکار کے چچیرے بھائی، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی سیدنا علی کے سگے بھائی ہیں، یہ تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے، پرچم اسلام لے کر آگے بڑھے، تو کفار نے ایک زوردار وار ان کے ہاتھ پر کیا، جس ہاتھ میں ان کے تلوار تھی تو وہ بازو ان کا ٹوٹ کر الگ ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے اپنا ہتھیار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، تو کفار ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیے، اور اس حالت میں بھی وہ دشمنوں کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے رہے، ان کو پیٹ نہیں دکھائے، شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم پر بھی 70-80 زخم لگے، اور جو میدان جنگ میں ساتھی موجود تھے وہ جب ان کی لاش مبارک کو دیکھے تو ایک زخم بھی پیٹ پر نہیں تھا، سارے زخم جو ہے سینے پر تھے اور سامنے چہرے اور رخ پر تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے کے لیے جنگ میں نکلے، تو ان کے بھائی کہنے لگے حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ آپ کئی دن سے جنگ کی مشقتوں کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکے، کچھ کھا کر تو جائیے، اور ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی ان کے حوالے کی، یہ اپنے منہ میں رکھے ہی تھے کہ کفاروں کا لشکر ٹوٹ پڑا تو وہ کھانا جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کو پھینک کر تلوار اٹھائے، نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے لشکر کفار میں گئے اور یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو پھر مسلمانوں نے آپس میں طے کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جن کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب بارگاہ رسالت سے جن کو حاصل ہوا تھا، وہ آگے بڑھے اور بڑے دلیر تھے، بڑے جنگ کے ماہر تھے، اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کی سخت مخالفت اور مزاحمت انہوں نے کی تھی، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ نے توفیق بخشی اور فتح مکہ سے قبل، اب یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ ہجرت کے 8ویں سال کا پہلا واقعہ، اس کے بعد ہی فتح مکہ واقع ہوئی، تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو مسلمان ان کو منتخب کر لیے، تو اب یہ اپنی حکمت عملی سے، اپنی بہادری سے، ایسے زبردست نرغے سے اور ایسے دائرے اور حلقے سے جس کو کہ کفار نے گھیر رکھا تھا اور بچ کے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ 3000 کدھر اور 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد، بعض مورخین نے تو 2 لاکھ لکھی ہے تعداد، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑی فوج اگر کسی کی تھی تو وہ رومیوں کی تھی، جو عقیدے سے نصرانی تھے اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ان سخت دشمنوں کے ایسے کثیر تعداد کے حلقے اور دائرے سے آپ ایسی بہادری سے لڑے کہ 9 تلواریں آپ کی ٹوٹی، 1 2 نہیں 9 تلواریں، اور تلوار لوہے کی رہتی ہے، آپ کو معلوم نا، لکڑی کی نہیں رہتی نا تلوار، لوہے کی تلواریں ٹوٹی 9، تو کیسی جنگ میں لڑے ہوں گے آپ۔ تو مسلمانوں کو بچا کر کے اپنی جنگی حکمت عملی کے ذریعے اور بہادری کے ذریعے اس نرغے سے نکال لائے۔
اور پھر جو مخالف کی فوج تھی وہ اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود بھی پستی کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور مسلمان بھی ہٹ گئے. کسی کو نہ شکست ہوئی نہ کوئی غالب آیا کسی پر. لیکن ظاہری تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ناممکنات میں سے تھا کہ ایسے کثیر تعداد سے مقابلے کے بعد مسلمان بچ سکے. لیکن آپ بچا کے لے کے نکل گئے. اور یہ سب جو کچھ حالات جنگ کے ہو رہے تھے واقعات میں آتا ہے معتبر سید الانام رحمۃ للعالمین سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں، جو کہ یہ موتا کے مقام سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے مدینہ شریف، وہاں پر بیٹھ کر صحابہ اکرام کو ساری جنگ کے خبریں دے رہے تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو سرکار فرما رہے تھے زید بن حارثہ اٹھے، تلوار لے کر مقابلہ کیے اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح ان کے بعد جعفر گئے ہیں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ایک کافر نے ان کا بازو کاٹ دیا تو انہوں نے اپنا ہتھیار دوسرے بازو میں پکڑ لیا، اس کو بھی جب کاٹ دیا گیا تو پھر آپ دونوں بازوؤں سے محروم ہو گئے اور شہید کر دیے گئے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں اور وہ ان پروں سے اڑ کر جنت میں جو ہے جا رہے ہیں. اس لیے ان کا لقب تھا جعفر طیار. طیار کہتے ہیں بہت زیادہ اڑنے والے کو، طائر پرندے کو کہتے ہیں نا، اس سے ہے طیار، بہت زیادہ اڑنے والے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے یہ خبر دی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید آگے بڑھا اور اس نے جو ہے اس جنگ سے مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ باہر نکال لیا. اور پھر کئی دن کے بعد جب یہ لشکر پہنچا تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قبل جب حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بچوں کو بلا کر اپنے سینے اقدس سے لگایا. ان کی جو زوجہ پاک تھی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعزیت پیش کی، ہمت افزائی کی. یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی کے گھر میں اگر غم ہو جائے کسی بھی طرح کا، موت کے ذریعے ہو یا اور کوئی واقعہ ہو، تو جا کر ان کو ہمت دلانا چاہیے، دلاسا دلانا چاہیے. تو بہرحال عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اہتمام فرمایا. اس کے بعد جب وہ لشکر واپس آیا مدینے میں، سب لوگ استقبال کے واسطے گئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جب وہ لوگ آئے جو جنگ کے ذمہ دار تھے تو ایسی چیز محسوس کر رہے تھے کہ ہم جنگ سے جو ہے پلٹ کے آ گئے اور ہم جنگ جیتے نہیں. تو یہ سن کے میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ غم نہ کرو. حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تم وہ بہادر ہو کہ جو پیچھے ہٹ کر حملہ کرتا ہے. یعنی جیسے کوئی زوردار حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا نا، اپنے ہاتھ سامنے رکھ کے کسی کو مار سکتے، کیا مارنا ہے تو پہلے ہاتھ پیچھے لینا. ایسے ہی دوڑنا ہے تو آدمی کیا کرنا پڑتا، پہلے اپنے آپ کو پیچھے لیتا ہے قدم، اس کے بعد قدم ڈالتا آگے. آپ فرمائے تم پیچھے اس لیے ہٹے ہو کہ تم کو آگے بڑھنا ہے. تو ہمت افزائی فرمائے ان کی بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک اہم واقعہ ہے سیرت کے واقعات میں سے، جنگ موتا کا واقعہ.